السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم محمد یاز فرام نیو ایرا گرامر اسکول۔ آج ہم نے جو بایولوجی کا دوسرا لیکچر بچے سٹارٹ کرنا ہے، اس کا نام ہے برانچز آف بایولوجی۔ پیچھے ہم نے انٹروڈکشن کیا بایولوجی کا اور اس کے ڈفرینٹ ڈویژنس کے بارے میں ہم نے کہا، اور آج ہم پڑھیں گے کہ جو بایولوجی ہے اس کو ڈفرینٹ برانچز کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا۔ ان برانچز میں کون کون سی میجر برانچز ہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے ہے بچے اناٹمی۔ اناٹمی کہتے ہیں دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگنیزمس، یعنی جانداروں کے جو باڈی کا انٹرنل اسٹرکچر ہے، یعنی ہماری باڈی کے اندر فار ایگزامپل ہارٹ ہے، دل جو ہے اس کا کیا کام ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اسٹمک جو ہے، لیور ایٹسٹرا، یعنی جو ہمارے باڈی کے انٹرنل آرگنز ہیں ان کا مطالعہ کرنا کہلاتا ہے اناٹمی۔ مورفولوجی بھی وہی چیز ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق صرف یہ ہے بچے کہ مورفولوجی کے اندر مورفولوجی کا لفظی معنی ہوتا ہے آؤٹ ورڈ اپیرنس، کسی بھی جاندار کا جو صرف ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے، بیرونی جو اس کا اسٹرکچر ہے، باہر سے کوئی جاندار جو اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کی شیپ کیسی ہے، یعنی اس کا شیپ ہو گیا، کلر ہو گیا، اس کا سائز وغیرہ، اس کو اسٹڈی کرنا کہلاتا ہے مورفولوجی۔ یعنی اناٹمی اور مورفولوجی بیسیکلی چیزیں سیم ہی ہیں، فرق یہ ہے اناٹمی کے اندر آپ انٹرنل اسٹرکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں اور مورفولوجی کے اندر آپ کسی بھی جاندار کے جو آرگنز ہیں اس کی شیپ، کلر اور سائز، یعنی اس کی جو آؤٹ ورڈ اپیرنس ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ بچے دیکھیں فیزیولوجی۔ فیزیو کا لفظی معنی ہوتا ہے فنکشننگ۔ فیزیولوجی فنکشننگ آف ڈفرینٹ باڈی پارٹس، کے ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں ڈفرینٹ، ہارٹ ہو گیا، اس کا کیا کام ہے جی، پمپنگ آف بلڈ، جس کو آپ سرکولیشن کہتے ہیں۔ ہارٹ ہمارے دل میں ڈبل پمپ کی طرح کام کرتا ہے، بلڈ کو پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرواتا ہے۔ اسٹمک کیا کرتا ہے جی، اسٹمک آپ کی باڈی میں بریک ڈاؤن آف فوڈ کے لیے رسپانسبل ہے، جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کی ڈائجیشن کرواتا ہے، اس کو اسمال پیسز کے اندر کیا کرتا ہے جی، بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ اس طرح جو لنگز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، بریتھنگ کے اندر یعنی آکسیجن کو باڈی کے اندر انٹیک کرنے میں، اور جو ایکسٹرا کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو باڈی سے باہر نکالنے میں ہیلپ کرتے ہیں لنگز آپ کے۔ تو باڈی کے جو ڈفرینٹ آرگنز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری باڈی میں اپروکسیمیٹلی بچے 78 ٹوٹل آرگنز موجود ہیں۔ ان 78 آرگنز کا کیا فنکشن ہے اس کی اسٹڈی کرنا کہلاتا ہے فزیولوجی۔ ہسٹولوجی از دا مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز۔ ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی ہیلپ کے ساتھ مطالعہ کرنا۔ یہ مائکروسکوپ کا لفظ اس لیے یوز ہوا کہ ٹیشوز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے نیکڈ آئی کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کا یوز کرتے ہیں۔ ٹیشو کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ٹیشو ہوتا ہے بچے جب ڈفرینٹ قسم کے سیلز، آپ کو پتہ ہے سیل از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم۔ تو جب سیلز جو ہیں یہ ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، سملر سیلز کا، ایک جیسے سیلز کا ایک گروپ جو ایک ہی طرح کا فنکشن پلے کر رہا ہوتا ہے، اس کو آپ نام دیتے ہیں ٹیشو کا۔ تو بچے ٹیشو کا مائکروسکوپ کی مدد سے اس مطالعہ کرنا کہلاتا ہے ہسٹولوجی۔ آگے سائٹولوجی۔ بچے یاد رکھیں سائٹولوجی کا ایک اور نام ہے، اس کو سیل بایولوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سائٹولوجی از آلسو کالڈ سیل بایولوجی۔ یہ ایم سی کیوز آپ کہا سکتا ہے۔ اب سیل بایولوجی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں بچے، اسٹڈی آف سیل۔ سیل بیسیکلی کیا ہوتا ہے، سیل اور سیل کے اندر پائے جانے والی آرگنیلیز جو ہیں ان کا مطالعہ کرنا سائٹولوجی کہلاتا ہے۔ اب سیل بچے کیا ہے، یونٹ آف لائف، جتنے بھی جاندار ہیں ان کی باڈی کا جو اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوتا ہے وہ سیل ہوتا ہے۔ یعنی ہم جانداروں کی باڈی سیل سے مل کر بنی ہے، جیسے کوئی بلڈنگ جو ہے اس کا بلڈنگ بلاک یا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ برکس ہوتے ہیں، اینٹیں ہوتی ہیں، اینٹوں سے اینٹیں ملتی جاتی ہیں تو ایک بلڈنگ بن جاتی ہے۔ سیم اس طرح بچے جب سیلز ایک گروپ کی شکل میں ملتے ملتے ٹیشوز، آرگن سسٹم اور پورے جاندار کی باڈی بناتے ہیں، تو سیل کے اندر پائے جانے والے جو آرگنیلیز ہیں ان کا بھی سائٹولوجی کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی جو سب سیلولر اسٹرکچرز ہوتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا ہے، اس کو پاور ہاؤس آف سیل کہتے ہیں کیونکہ یہ سیل کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ رائبوسومز ایک سیل کے اندر پائے جانے والا آرگنیلی ہے جس کو پروٹین فیکٹری آف سیل کہا جاتا ہے، یہ سیل کے اندر پروٹین بناتا ہے۔ ویکیول جو یہ ویسٹ بن ہوتی ہے، ڈسٹ بن آپ کہہ لیں ایک طرح کی، یہ اسٹور ہاؤس بھی ہوتا ہے سیل کا۔ سیل اپنی بیسک چیزوں کو اسٹور بھی اس کے اندر کرتا ہے اور اپنے ویسٹ پروڈکٹس کو اسٹور کر کے اپنی جو ویسٹ بن کے طور پہ کام کرتا ہے، تاکہ وہ جو نائٹروجنیس ویسٹ ہماری باڈی میں پروڈیوس ہوئے وہ سیل کے باقی حصوں کو ڈیمیج نہ کریں۔ اس کے علاوہ بچے مالیکولر بایولوجی کے آتے ہیں، اسٹڈی آف بایو مالیکول۔ بایو مالیکول سب کیا ہیں، بایو مالیکول بچے لپڈز، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے، آر این اے وغیرہ، یعنی ان کی اسٹرکچر اور ان کا کمپوزیشن، اس کا مطالعہ کرنا کہلاتا ہے
بایو مالیکولز جو ہیں اس کو مالیکولر بایولوجی کہا جاتا ہے، یعنی جو ہمارے بیسک مالیکولز ہیں، جو بایو مالیکولز ہماری باڈی کے اندر، ان کا مطالعہ کرنا، لپڈز، پروٹین وغیرہ کا مطالعہ کرنا، ان کا سٹرکچر، ان کی کمپوزیشن، اس کو آپ نام دیتے ہیں مالیکولر بایولوجی۔ امید کرتا ہوں آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور سب سے بڑی بات ہے بچے، آپ لوگوں نے یہ اپنا سارا کام جو ہوم ورک آپ کو مل رہی ہے، کاپیز کے اوپر نوٹ کرنا ہے، اور آپ کو بتایا جائے گا، اپنے اسکول میں آ کے جمع کروانا ہے۔